انبیاء صلاۃ والسلام انسانوں کے درمیان جس دین کو دے کر بھیجے گئے، وہ دین ہر زمانے میں سراسر بھلائی، کامیابی اور انسانوں کی مسائل کے حل کے لیے آیا کرتا تھا، چاہے جائے کہ اس کے مسائل دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت کے۔ دین ایک کمپلیٹ سولوشن کے پیکج کے طور پر آیا کرتا، جو انسانوں کے دنیا کے مسائل کا حل کرنے کا بھی وعدہ کرتا تھا اور آخرت کے بھی تمام امور کا حل اس میں رکھا گیا۔ کسی نبی کو آپ ایسا نہیں پا سکتے کہ جو وہ جس زمانے میں انسان جس ظلم سے، ناانصافی سے، فساد سے، کرپشن سے دوچار ہو، انبیاء صلاۃ والسلام کی محنت میں انسانوں کو ان مسائل سے ابھارنے کے وعدے نہ کیے گئے، ان کو راستہ نہ بتایا گیا، ان کو ان کا حل کے اعتبار سے تربیت نہ کیا گیا، ایسا ہرگز نہیں پائیں گے۔ بلکہ سورہ قصص کی پہلی رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچا ہے اور فرمایا ہے کہ فرعون اپنے ملک میں چھا گیا تھا، اس کا تسلط اتنا تھا کہ انسانیت کہیں نہ کہیں مایوس ہو چکی تھی کہ اس سے تو باہر نکل نہیں سکتے۔ اس کا مقدر ہے حکمرانی کرنا، ظلم کرنا، میرا مقدر ہے غلامی کرنا اور ظلم سہنا۔ لیکن انبیاء آ کے اس بھرم کو اور اس فرسٹریشن کو اور ڈپریشن کو، اس مایوسی کو توڑتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ تمام جو اس وقت حالات تمہارے اوپر ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے آیات سے منہ پھیرا ہے، اپنی ذمہ داری سے پیٹ پھیری۔ اور یہ سمٹمز ہیں جو آگے ایک بہت بڑا مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، جو آنے والی زندگی ہے، جو آخرت ہے، اور قیامت میں جب اللہ کے سامنے تمہارے کھڑا ہونا ہے، یہ اس کا سمٹم ہے جو آج ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ سولو ہوگا، مسائل تمہارے حل ہوں گے آخرت تک، جب تم میری بتائی ہوئی تربیت اور نصیحت کے مطابق عمل کے میدان میں آؤ۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فرعون ملک میں چھا چکا تھا، چھا گیا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ایک گروہ کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ اس کی بچوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو باندھی بناتا اور کوئی اف نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ ہم نبی جو بھیجے ہیں ان کو مشن کیا دے کے بھیجے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ زمین پر جو گھٹا دیے گئے ہیں، جو آپریس سپریسڈ ہیں، جو مائنارٹی پہ کر دیے گئے ہیں ان ٹرمس آف پاور، اللہ چاہتا تھا جو زمین میں گھٹا دیے گئے ہیں ان کو اس زمین کا وارث بنائے، امامت عطا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حکمرانی دے، اور فرعون اور حامان کے لشکر کو وہ دکھائے جس سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کا عذاب۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ہے وہ کام جو انبیاء ہر زمانے میں دے کے مبعوث کیے گئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، کبھی فرمایا استاد کی حیثیت رکھتا ہوں، اور یہ فرمایا کہ انبیاء صلاۃ والسلام نبی جو ہوتے ہیں وہ امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں تمہارے تربیت، تمہاری اصلاح باپ کی شفقت کے ساتھ چاہتا ہوں، یعنی شفقت کے ساتھ میں تمہارے جو ہے فلاح کے تمہارے راستے تمہارے لیے کھول رہا ہوں، مزین کر رہا ہوں۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے
باپ کی مثال دے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہے، جو افیئرس ہے، جو ایشوز ہے، جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، کیا باپ اپنے بیٹے کو اس میں چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ اس کا خیر چاہتا ہے، اس کے فیوچر کا بھی، اس کے پریزنٹ کا بھی۔ پاسٹ میں اگر غلطی کیا ہے تو اس کو سدھارنے کا بھی راستہ اس کو بتاتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، انبیاء صلاۃ والسلام اصل یہ ہوا کرتے تھے جو دنیا سے لے کے آخرت تک اس کے تمام مسائل کا حل بتاتے تھے۔ اور پھر فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ منقطع، لیکن میرے وارث ہوا کریں گے تم میں۔ وہ کون ہوں گے؟ کہا علماء میرے وارث ہوں گے۔ حقیقی عالم، علماء وارث وہ ہوگا جو میرے اس کام کو لے کے چلے گا۔ جی، اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور سورہ طٰہٰ کی یہ 123 سے لے کے 126 نمبر تک کی آیت جس کی ابھی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص فمن اتبع خدا فلا یضل ولا یشقی، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ گھاٹے میں آئے گا۔ ومن اعرض عن ذکر اللہ فإن له معیشۃ ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، اور جو میری نصیحت سے، میری آیتوں سے، میرے حکم سے، میرے دین سے، ان ذکر اللہ، ذکر کے یہ سارے معنی ہوتے ہیں، آیات، حکم، نصیحت، دین۔ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں وہ سائنس ظاہر ہوں گے کہ آخرت میں تمہارے لیے کیا ہونے والا ہے، یہ سائنس ہے، سمٹم ہے، اصل تو وہاں ہے۔ دنیا میں ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کا قول نقل کیا ہے، قال ربی لمن حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اے رب مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیں گے، قال کذالک اتنک آتینا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جواب دیا جائے گا کہ ایسا ہی ہونا تھا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تم میری آیتوں کو بھول گیا تو آج میں تجھ کو بھلا دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا قانون بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ پہنچے جس کا معنی ہے کہ قیامت کے اس دن میں اللہ تبارک تعالیٰ گواہ کو لا حاضر کریں گے، لوگوں میں سے گواہ حاضر کریں گے، اور انبیاء بھی بلائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے دین پہنچانے کا جو تم پہ ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کیا؟ ہائے 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 ہائے، یہاں جو پہنچے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھ بھر آئی اور ہزاروں قطار رونے لگے اور کہے کہ بس مسعود رک جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے ہیں کہ کل ہم سے جب پوچھا جائے گا تو پتہ نہیں ہم سے کیا جواب بن پڑے گا۔ بخشے بخشائے ہیں جس کے طفیل دنیا بنی، امام الانبیاء ہیں، اللہ اکبر، ان کا یہ حال ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں آج
بڑی آسانی سے کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، ہے نا؟ میرا مزاج، میرے ایک فتویٰ، میری ایک فقہ کے ایک مسائل کے خلاف گیا جو ہمارے یہاں رائج ہے تو بس کافر۔ اور ایک وہ حقیقی کافر ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہے۔ ایز پر قرآن کافر کون ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے تھرو کافر بتا رہے ہیں، وہ اپنا نام عبداللہ رکھا کرتے تھے، ہے نا؟ اور وہ بیت اللہ میں جا کر اپنے حساب سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہاں، بتوں کے طفیل جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کیوں پوچھتے ہو، یہ تو کسی کام کے نہیں، یہ تو تم خود بنائے ہو، کہے نہیں یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، ان کی اللہ کے یہاں پہنچ ہے، ہم ان کی طفیل مانگتے ہیں، وسیلے سے اللہ سے مانگتے اللہ سے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں آپ سیرت میں دیکھیں گے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، صاف صاف ہے۔ اس زمانے کا کفار مشرکین اللہ کا منکر نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، بالکل۔ وہ الٹیمیٹلی اللہ کو ہی ریکگنائز کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں، لیکن پھر بھی کافر کہا جا رہا ہے، کس بنیاد پہ؟ تو سب سے بڑا جو ان کا جرم تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے پاس نبی آئے اللہ کی کتاب لے کر اور تم نے انکار کر دیا، آیات کا انکار، رسالت کا انکار، اس کنیکشن کو تم ریکوگنائز نہیں کی، اللہ کی بات کو ریکوگنائز نہیں کی۔ ہاں کرتے ہو، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، بہت سارے کار خیر بھی کر، پھر بھی کافر ہو، پھر بھی اللہ کے دشمن ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو اللہ تبارک تعالیٰ صرف اس زمانے کے لیے تو نہیں کہہ رہے تھے، یہ ہر ایک کے ہر زمانے میں اپلیکیبل ہے۔ جو بھی قرآن کی آیات کا منکر ہے، حکم کا منکر ہے، قرآن جس کو حلال کہتا ہے وہ اس کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، یہ سب منکر ہے۔ قرآن ایک کام کو بڑا بتاتا ہے، وہ اس کو چھوٹا کر دے، ایک کام کو چھوٹا بتاتا ہے، یہ اس کو بڑا کر دے، یہ بھی منکر ہے۔ قرآن ایک اپنے ماننے والوں کے اندر ایک سوچ، ایک جذبہ، ایک ویژن پیدا کرتا ہے، جو اس ویژن کے خلاف کام کرے، لوگوں کو حال کے حکم سے ہٹا کر سیلف سیٹسفیکشن والے اعمال میں لگاتے، یہ بھی ممکن ہے۔ مشرکین مکہ کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عیب ہی یہی نظر آتا تھا کہ اگر آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا تو ہمارا پورا سوشل اسٹرکچر، بزنس اسٹرکچر سب ختم ہو جائے گا۔ ہم کعبہ کے متولی ہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے کارواں سیف ہے، تو ہم یمن سے سامان اٹھاتے ہیں اور غزہ پہنچاتے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، سارا ہمارا انکم اس کے تھرو ہے، اور ہمارا کارواں سیف ہے اس لیے کیونکہ کعبہ میں ہر ایک قبیلے کے بت رکھے گئے، ان کو ڈر ہے ٹچ کیا تو ہمارا بت گیا۔ اور تم کہتے بت ہٹاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، پاک کرو اس کو، تو پھر بزنس کا کیا ہوگا، کیسے کریں گے؟ تو یہ احمقانہ، ان کو دین احمق نظر آتا تھا، اللہ کا خالص دین توحید میں موت نظر آتی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، پاگل، جھوٹا نہیں کہا نا، جھوٹا نہیں کہا، دیوانہ پاگل کہا، مجنوں کہا، ساحر زدہ کہا کہ سحر ہو گیا اس کے اوپر، کیونکہ ان کے حساب سے یہ پیر میں کلہاڑی مارنے کے جیسا تھا، پھر کیوں کر رہا ہے کوئی یہ شخص؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل صاف ہے کہ اگر تم میری نصیحت سے آیتوں سے منہ پھیرو گے تو دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے تمہاری۔ جرم تمہارا یہی ہے کہ دنیا میں بھی اندھے تھے، تم کو حق نہیں دکھتا تھا، کام نہیں دکھتا تھا، ذمہ داری نہیں دکھتی تھی، تو قیامت میں بھی اندھے ہی اٹھو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیں گے کوئی رشتہ نہیں ہے میرے ساتھ۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جس کو ہم لوگ دینی لیڈرشپ اور اسکالرشپ سمجھتے ہیں، یہ بہت پیچھے سے چلا ہے معاملہ۔ انہوں نے فقہ کو سارا دین سمجھ لیا، اور ہم نے بھی ان کو یہ ڈپارٹمنٹ دے کے اطمینان کر لیا کہ دین پریزروڈ ہے کیونکہ فقہ پریزروڈ ہے۔ حالانکہ فقہ کیا ہے؟ فقہ تو وہ مسائل پہ ججمنٹ ہے علماء کرام کا جس میں ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث میں گائیڈ لائنس نہ ملے، اس روشنی کے مطابق آپس کے اتفاق سے جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں فقہ بن جاتی ہے۔ یہی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ فقہ ہے۔ یہ دین پہ چلنے کی سہولت ہے۔ خواہ مخواہ وہ چیزیں جو چھوٹی ہیں، جو بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اسی لیے تو قرآن حدیث میں ڈائریکٹ نہیں ہے، اور وہ آپ کے زمانے میں پیش آیا ہے۔ اب آپس میں اس چیز میں الجھو نہیں، اور بڑے مقصد پہ تم لگے رہو تاکہ تم اس کے لیے بڑے مقصد کے لیے ریزروڈ ہو، ان چیزوں میں الجھ نہ ہو۔ تو علماء کرام نے بڑی محنت کر کے ہم کو یہ فقہ کا پورا خزانہ دیا۔ یہ دین پہ چلنے کی سہولت ہے تاکہ ہم بڑے مقصد پہ فوکس کر سکیں۔ آپ کسی بھی فقہ کو فالو کر کے آپ بڑے مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ فقہ اصل دین نہیں ہے، دین پہ چلنے کی ایک سہولت ہے، ایک فیسلٹی ہے جو ہم کو اننیسیسری کیوس سے اور آپس کی اتنا اتفاقیوں سے بچاتا ہے۔ الٹیمیٹ گول یونٹی ہے، اجتماعیت، تاکہ تم بڑے کام پہ فوکس رہو، یونائٹ رہو، اس میں الجھ کے نہ رہ جاؤ۔ اور اس کی ضرورت جب علماء کرام نے محسوس کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، خاص طور جو خارجی کا فتنہ اٹھا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جس کو ڈھونڈنا مشکل ہے کہیں اس کی کوئی دلائل، اس پہ وہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا کر واجب القتل، یعنی مرتد ہے پھر واجب القتل، یعنی مسلمان کا خون ایک وضو کے مسئلے پہ حلال کر لیا۔ اس کی ضرورت محسوس کیا کہ امت کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا بیسٹ وے کیا ہو سکتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں میں نہ، نہیں عام انسان، عام مسلمان اس میں نہ الجھے اور بڑے مقصد پہ گامزن رہے، ورنہ اس سے کیا لڑو گے تو سب سے پہلے تو یونٹی گئی، پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ تیسرا اٹھائے گا۔ آج دیکھ لو کیا حال ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ لیکن اصل دین فقہ نہیں ہے، وہ دین پہ چلنے کی ایک سہولت ہے، کام کی چیز ہے، لیکن پورا دین نہیں ہے۔ جب فقہ کو ہی اصل دین سمجھ لیا گیا تو پھر کیا مسئلہ ہوا کہ بس جب وہی اصل ہے تو پھر اس میں شدت پیدا ہوئی، اور پھر ایک فقہ کا ماننے والا دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، نفرتیں، وینجنس، پھر دکانیں کھلی، اور حال کیا ہے کہ آج اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ اگر ان سر جوڑ کے کہیں وہ بیٹھتے بھی ہیں کہ کچھ موجودہ دور کے حساب سے کچھ مسائل کا حل ہم لوگوں کو تلاش کرنا ہے، تو مسئلہ کیا دکھتا ہے ان کو؟ ان کے سامنے مسائل کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ موبائل ایک ہاتھ سے بند کیا جائے یا دو سے، ایک رکعت میں کتنی بار، شاید اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور سوچئے کہ کیا ایک باپ کسی بیٹے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، کشمیر سے غزہ تک جو کچھ ہو رہا ہے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو باپ چھوڑ دے گا اس کو؟ جاؤ یہ تم جانو، لیکن ٹوپی ایسے پہنا کرو، سمجھے؟ ہو گئے، گارجین شپ پوری ہو گئی اس کی۔ میرے محترم حضور کو سمجھے بات کو، اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کو، ایک طبقہ ہے اس کو ہم کو ٹارگٹ کرنا ہے، نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ویکیوم ہے، اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے ہم کو، ہم آپ کو بڑھنا ہوگا۔ کیونکہ یہ کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، امت کے فرد کو کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے۔ اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو ہم کریں گے، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور دین اسلام میں
کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ بندش نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ فلاں پیشہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور آپ نے فلاں ادب میں مہارت حاصل نہیں کی ہے تو یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہیں، ہر ایک کے ذمہ ہے، اور اپنی بیسٹ پاسبل کیپیسٹی سے ہم کو اس کو ادا کرنا. تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر کسی ایک کشتی پر ایک لوگ سفر کر رہے ہوں اور کشتی کا کمانڈر نے اعلان کر دیا کہ کشتی وہاں پہ پھنس گئی ہے، طوفان آگے بہت تیز ہے، وی لاس دا کنٹرول، اب اپنی جان بچاؤ، جس کو جیسے کودنا ہے نکلنا ہے اپنا دیکھ لو. اب اس میں اگر کچھ چند لوگ ہوں وہ کہیں کہ بھائی آؤ ہلکا لگاتے ہیں، آج ہم تیمم کے مسائل سیکھیں گے. ان کو کہیں کوئی جا کے چچا جان کیا کر رہے ہو آپ، یہ ہوش میں آؤ، جان بچاؤ اپنی، دوسروں کی مدد کرو. تو کہہ رہے ہیں دیکھو دین کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، تیمم کا مسئلہ سیکھنا دین ہے. کیا نہیں ہے؟ ہے، واقعی ہے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، غلطی کی ہے، حال کا تقاضا نہیں سمجھ میں آ رہا. اور یہ نہیں ناسمجھی کرنے کی وجہ سے کسی سمجھدار آدمی کی نظر میں ان کا وہ فعل اس وقت کیا بنے گا؟ حماقت کے علاوہ کیا بنے گا؟ اگر بیوقوفی سے کر رہے ہیں تو حماقت ہے، اور اگر ضد سے کر رہے ہیں تو پھر تو سب خود بھی مر رہے ہیں، مروا رہے ہیں. یہ سازش ہے. اس لیے جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تھی کہ ملک شام میں ایک عالم ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے، لہٰذا اپنی بدحالی اپنے ان پریشانیوں کا حل کے لیے تم اللہ سے دعا کرو بس، اور کچھ نہیں، سب اللہ کرے، تمہارا کام صرف دعا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس کی گردن پہ تلوار رکھ، انہیں بتا کون ہے تو. کون نکلا؟ یہودی تھا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کیونکہ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا 3 لیول ایمان کا ہے. غلط ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھ سے روک دو، طاقت ہے تو، نہیں تو اس کے خلاف طاقت مہیا کرنے کے لیے آواز بلند کرو. اور یہ بھی نہیں ہے تمہاری طاقت، آواز کو بھی دبا دیا گیا ہے، ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا ہے، بدنام زمانہ کر دیا گیا ہے. تو دل سے نفرت رکھو، انتظار کرو اس اپرچونٹی کا، قبول نہ کرنا. اپنی ذات سے کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرنا، مدد تمہاری شخصیت سے کبھی نہ ہو، کوئی تقویت نہ ملے. دل سے نفرت، اس کے بعد ایمان کا ذرہ. لیکن جب کیا ہے کہ ہم امت کو ضروری مسائل دیکھنے کی کیپیسٹی سے ان کو آر کر دیتے ہیں، ایک طرح سے ان کو ہینڈی کیپ کرتے ہیں، دوسرے مسائل میں ہی ان کو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں. اب جب مسواک کی ہی ایک سنت زندہ کرنے پہ 100 شہید کا ثواب مل گیا تو پھر شہادت تو بہت آؤٹ آف فیشن چیز ہے، کیوں کرے کوئی، ہے نا؟ تو کیا سنت کی اہمیت نہیں؟ اب کوئی کہے دیکھو سنت کے خلاف بول رہا ہے، سنت کی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ شہادت کی اہمیت بھی تب بنتی ہے جب وہ احیاء سنت کے لیے کام کرے، احیاء دین کے لیے کرے، اعلی دین کے لیے کرے، اعلی کلمت اللہ کے لیے. اگر اس کی شہادت ہے تو شہادت ہے. یہاں اس حدیث سے اصل مفہوم یہ ملتا ہے کہ تیری شہادت کا ویلو تب بنے گا جب اس سے دین زندہ ہو، دین کا بول بالا ہو. یہاں شہادت کا مقصد سمجھانا مقصد تھا، لیکن اس کا معنی کیا لیے لوگ کہ پھر تو شہید بیوقوف ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو ایک مسواک کی سنت زندہ کر لی، اب کون کرتا ہے مسواک؟ یہ دھوکہ ہے، یہ سیلف ڈسیپشن ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان آیات سے اپنے منہ پھیر لے، قرآن بند کر لے، اور پھر اپنے پسند کی چیزوں کو تلاش کرنے لگے. تو پھر تو مل جائے گی، ہر ایک کو ملتی ہے.
دیتے ہیں, یہ قرآن میں, تم جدھر رخ کرو گے ہم تم کو ادھر ہی چلا دیں گے. اور جو اللہ کی طرف سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ پھر اس کو جدھر کا رخ کرتا ہے ادھر ہی اوندھا کر دیتا ہے, اللہ اس کو وہیں سے دکھاتا ہے, ہاں یہیں سے ہو رہا ہے. فساد کیا ہے ہمارا فساد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیے. آیات سے منہ پھیرنا, ذمہ داری سے منہ پھیرنا, حکم سے منہ پھیرنا, اللہ کی قانون سے منہ پھیر لینا, اور پھر اللہ اللہ بھی کرنا, اللہ سے امیدیں بھی لگانا, پھر اس کے لیے اپنے پسندیدہ اعمال میں جوہد کا مظاہرہ بھی کرنا, بے سود ہے, بے سود ہے. کیونکہ ایز پر قرآن ہم نے کوئی فتویٰ لگا, قرآن یہ کہتا ہے کافر ہے, میرے آیات کا منکر ہے, جو ہم کام دیے کام نہیں قبول کرتا. ایمان کے لیے تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آیات پہ ایمان لائے, قبول کرے اس کو, میرے رب کا حکم. اور عمل کے میدان میں آئے, اللہ سے اس کے لیے توفیق مانگے, ڈرتا رہے کہ یہ ذمہ داری میرے کندھے پر ہے, قلم کو اس کا جواب دینا ہے. جو اس سے اپنے آپ کو پاک سمجھے پھر کیا ہے. دین کی وہ اجتماعی ذمہ داری پچھلے جمعہ بتایا سے, آج عموماً جو ہے امت کو بالکل آر رکھا گیا, اور یہ کہہ دیا بس وہ حکمران جب اچھے ہوں گے تو وہ ہوگا, جب تک نہیں ہے تب تک صبر کرو. اگر حکمران اچھے نہیں ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیسے اس کو ریپلینش کیا جائے, کہاں روٹ میں ایشو کہاں پر ہے, کہاں بلاکیج ہے, کیسے اسلامک لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی, لوگوں کے اندر وہ کیا کوالٹیز پیدا کیا جائے کہ وہ اسلامک لیڈرشپ جو اسلام کو درکار ہے ایسے بندوں کو پہچان کے اور ان کو آگے بڑھائیں, ان کا ساتھ دیں. وہ سینس ڈیولپ کرنا پڑے گا. وہ کام جو امت کے سپرد کیا گیا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے دن سے اس کام پہ لگایا, اس ذمہ داری کا احساس دلایا کہ تم بڑے کام کے لیے تیار. تو نماز پڑھ کے تمہارا ذمہ داری ختم نہیں ہوتا, شروع ہوتا ہے. نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, سچائی, امانت داری, خوشخلقی, حلال کمانا, ماں باپ کی خدمت, اچھے اخلاق, صدقہ و خیرات, ذکر و تلاوت, یہ وہ بیسک اسٹرکچر ہے جو تم کو بڑے کام کے لیے تیار کرتا ہے. اسی لیے فرض ہے, یہ کرنا ہے آپ کو. لیکن اگر وہ بڑا کام ہی آپ نے اگنور کر دیا تو پھر وہی ہے, کالج میں نام لکھاؤ, پڑھے چلے جاؤ, پڑھے چلے جاؤ. بھائی پاس ہو کے باہر بھی تو نکلے, نہیں بھائی پڑھے چلے جاؤ, کیا بولیے گا اس کو. علی گڑھ میں ہم لوگ دیکھتے تھے, کچھ لوگ ہوتے تھے ان کا مقصد ہی ہوتا تھا بس یونیورسٹی میں رکنا ہے. وہ ڈپلوما 8-9 سال تک کر رہے ہوتے, این ایف ٹی پہ این ایف ٹی, کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے بس یہی رہنا ہے. کہاں جائیں گے, مارکیٹ میں بہت چیلنج ہے, یونیورسٹی میں بہت سکون ہے, یہی رہو. تو ہم لوگ بھی کمفرٹ زون میں آ گئے, امت کمفرٹ زون میں آ گئی. چیلنج نہیں لینا چاہیے, کام نہیں لکھنا, نہ سننا چاہتی نہ بتا, لیکن اس کو دگانا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا پہلے دن سے. یہ بات کی نا جی تربیت جب ہو جائے گی, جب اس لائق ہو تب ان کو کام بتائیں گے. ابھی کیا, ابھی جتنا بتایا جائے اتنا کرو, جیسے بتایا جائے ویسے کرو. ایسے نہیں ہوتا. ویری فرسٹ ڈے سے آپ کو ان کو کام دے دینا, یہ کام ہے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی دست درازی ہو تو وہ اپنا بچاؤ کا سامان بھی نہیں رکھتے تھے, چاہے جائے کہ عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قتل ہو جائے, ان کی مدد کو بھی نہیں جا سکے. صحابہ حیران ہو کے آگے کہتے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی دعوت پہ صحابہ کو یہ سناتے تھے کہ کیسر و کسرا کا تاج تمہارے قدموں میں ہوگا, دنیا سے وہ دین آئے گا کہ ابھی تو ہم اتنے انسیف ہیں کہ حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ دین آنے والی ہے کہ یمن کے دور دراز علاقے سے ایک عورت چلے گی اور آئے گی اور طواف کرے گی اور واپس جائے گی, کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا ہے. اتنا پیس پراسپیرٹی بھی آئے گا. پہلے دن سے کام دے دیا, یہ کرنا ہے ہم کو. ہم صرف روزہ نماز یہ ٹول ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. اب کیا, صحابہ نے اپنی نظروں سے دیکھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس حدیث کی گواہ بنے کہ حضور نے جو کہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس عورت کو جو اکیلے آئی تھی.
اللہ اکبر. میرے پیاروں، یہ وہ عظیم مقصد، اور بارہ قرآن سے اس کے دلائل ہم لوگ پیش کرتے رہتے ہیں. اس کام کو امت کے سپرد کرنا ہے، چاہے ہم اس میں کتنے لیٹ ہو گئے ہوں، پیچھے ہو جائیں، اور چاہے اس وقت امت کتنی بھی جہالت کا شکار ہو، لیکن کام تو وہی ہے، ذمہ داری تو وہی ہے. اب اس کو پہنچانا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ترتیب میں آپ کو ملے گا کہ انبیاء ایسے بھی ملے ہیں جن کو حکمرانی بھی ملی، ان کے پاس فوج بھی ہوئے، لیکن اکثر ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس طاقت نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں اے شعیب تیری روزہ نماز تجھ کو یہی سکھاتی کہ تو بازار میں آ کے ہم کو یہ سکھائے کہ ہم اپنے مال میں جیسا چاہے تصرف نہیں کر سکتے، یعنی جیسے چاہے کمائے نہیں، جیسے چاہے خرچ نہ کرے. تیرا روزہ نماز یہی سکھاتا ہے. ارے نہیں، ہم تو تم کو بھلا آدمی سمجھتے ہیں، جاؤ روزہ نماز اپنا مسجد میں کرو، یہاں کے ڈسٹربینس مت کرو. آگے کہہ رہے اگر تم نہیں مانو گے تو پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے اور شہر سے باہر نکال دیں گے. لوط علیہ السلام کو بھی اسی قسم کا جواب ملا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے کیا. مثالیں موجود ہیں، سب نہیں تھی طاقت. لوط علیہ السلام نے تو، نوح علیہ السلام نے دعا کو بھی اللہ نے نقل کیا. انہوں نے اپنے کمزوری کا اظہار کیا کہ ہم اپنے قوم میں ناتواں ہیں، اے اللہ میری مدد کر. تو طاقت کے ساتھ بھی آئے ہیں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن اکثر نہیں. اکثر کو یہ ہو رہا ہے کہ اپنی بستر پہ علی کو سلانا پڑ رہا ہے کہ علی تم میرے بستر پہ سو، آج اٹیک ہونے والا ہے. لیکن کیا لے کے بھیجے گئے ہیں، کیا مشترک ہے ہر نبی کی محنت میں؟ وہ یہ ہے کہ ہر نبی علم لے کے آیا ہے، حق کی وہ آواز لے کے آیا ہے، لوگوں کے پرابلم کا سولوشن کی امید لے کے آیا ہے، اندھیرے میں ایک چراغ لے کے آیا ہے. اس چراغ کی اس آواز کو، اس بلند کو، اس امید کو پھیلائے بنا، لوگوں تک پہنچائے بنا آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے. نتھنگ. کیا ہوگا؟ ایک فرعون جائے گا، دوسرا فرعون آئے گا. ایک سسٹم جائے گا، اس سے بھی کرپٹ سسٹم دوسرا آئے گا. جو آئے گا نا، آپ کہیں گے اس سے تو بہتر وہ تھا کم سے کم. اب دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے سوڈان میں، کون کر رہا ہے؟ بلکہ لوگ بولنے میں اتنا تو آئیڈیا بھی نہیں کرتا جو ریپڈ فورس کر رہا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کا کوئی بائی پاس نہیں، قرآنی تعلیم کا کوئی بائی پاس نہیں. آج ہم قرآن کے حروف کے تو محافظ بنانے کا نظام دنیا میں چلا دیے، حفاظ کی لائن لگی ہوئی. یہ اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کی ہدایت کا معاملہ بالکل گم ہے. بنا ہدایت کے حروف کی حفاظت تو مقصد کہیں لاسٹ ہے. اسی لیے ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری کہ سیکھیں قرآن کی ہدایات کیا ہے، ان ہدایات کو دنیا میں عام کریں، اس امن کی پکار کو، اس امید کی پکار کو، اس پرابلم کے سولوشن کو دنیا میں کے سامنے ہر عام اور خاص تک پہنچانا، اپنے الفاظ میں، اپنے جو بھی ٹوٹی پھوٹی لینگویج ہے بتاؤ اس کو. یہ بھی بتانا نا کہ لوگ تم یہ سامان اسرائیل کا ہے، یہ بچے مارتا ہے. آپ یہ کہیں گے ہم تو ایک بہت نارمل سی بات ہے، یہی تو قرآن کا میسج ہے. ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کے لیے امید کرنا. اس کنسیپٹ کو لے کے پوری دنیا میں چیز کرنا کہ سب سے پہلے یہ اوپینین ڈیولپ ہو. اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہماری دعوت میں جاننی پڑے گی، جب تک خود ہمارا کردار اس کا گواہ نہ بنے. وہ تو بات پکی ہے. اس لیے کردار سازی ضروری ہے. ہم خود ظالم ہوں اور کہیں ظلم نہ کرو، ظلم ڈھنڈورے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں میری بات. خود ہم انصاف پرور ہوں، خود ہم جو ہے لوگوں کے بھلا چاہنے والے ہوں اور اس کو عمل سے پروف کرتے ہیں. ہم حق پرست ہوں، عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں، پھر دعوت. تو میری انفرادی زندگی بنی ہوئی ہو اور لوگوں کو دعوت دے کر پھر ایک اجتماعی انقلاب کی تیاری کرنا، یہ ہے مقصد. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے والا بنائے، قرآن کی ہدایت پر ایمان لانے والا بنائے، قرآن کی ہدایت کے مطابق چلنے والا بنائے، قرآن کی ہدایت کے مطابق فکر کرنے والا، اور قرآن کے
حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے دنیا میں چلنے والا بنائے۔ قرآن پہ ہی ہمارا جینا ہو، مرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔